مسجد کے ہماری پھر جب لیفٹ سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ سامنے جو بلند پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جبل زیتون ہے. جبل زیتون اس کے دامن میں، اس کے بالکل پاس ہی بہت سے مقامات ہیں، صحابہ کے مقامات ہیں اور نبیوں کے مقامات ہیں. اس کے ساتھ قبرستان ہے اور وہاں بہت سی تاریخی قبریں ہیں. اور اسی مسجد کے بالکل قریب یہاں پاس ہی مقبرہ ہے، قبرستان ہے باب الرحمہ، جس میں حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہاں پر آرام فرما ہیں. آپ کی زوجہ یورپ میں سائپرس میں ہمارے قریب وہاں پر آرام فرما ہیں. ان کی قبر مبارک وہاں ہے. سیدنا عمر کے ٹائم میں پہلے فلسطین کے حاکم حضرت عبادہ بن صامت ہیں، وہ یہاں پر تشریف لائے تھے. ان کی قبر یہیں مقبرہ جو باب الرحمہ ہے اس کے اندر موجود ہے. تو یہ ایک مختصر سی بریف ہسٹری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن اس مقام کی اپنی ہی برکت ہے. اور یہ مسجد اقصی شریف جو ہمارے بیہائنڈ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، برکت والا مقام ہے. یہاں کے لوگ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اہل اسلام آپ آؤ، اس مقام کی برکتیں دیکھو، اس کی عظمتیں دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں معراج کی رات امامت فرمائی. اندر مسجد میں ایک کتبہ لگا ہوا ہے، ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس پر حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو سرزمین ہے یہ محشر کی سرزمین ہے. میدان حشر یہاں پر قائم ہوگا اس دھرتی پر، اور یہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کی برابر ہے. تو وہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے. اور تمام اہل اسلام کی خدمت میں یہ گزارش بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے، جب بھی آپ کو زندگی میں موقع ملے کوشش کریں آپ حرم مکہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، حرم مدینہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، کبھی اس حرم کی زیارت کے لیے بھی آئیں، کبھی مسجد اقصی کی زیارت کے لیے بھی آپ یہاں پر ضرور حاضر ہوں اور یہاں کی برکتیں دیکھیں. کتنی عظمت والی یہ سرزمین ہے، برکت والی سرزمین ہے. یہاں کے لوگ آپ کے منتظر ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور یہاں آ کر اس علاقے کی عظمت اور یہاں کی افادیت اور یہاں موجود جو انبیاء کے مزارات ہیں، جو صالحین اور صحابہ کی قبریں ہیں، ان کی زیارت کا شرف حاصل کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس سرزمین پر کہ یہاں کے بسنے والوں نے، اور یہ سب اہل سنت ہیں الحمدللہ، اور مزے کی بات ہے کہ یہاں اور آس پاس کی ہر مسجد میں اذان کے بعد سپیکر پر بلند آواز سے رسول کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک بھی پڑھا جاتا ہے. یہاں میلاد النبی کی بہت عظیم الشان محفلیں ہوتی ہیں، میلاد بھی یہاں پر منایا جاتا ہے. فلسطین کے رہنے والے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام بھی بڑے ادب و احترام سے کرتے ہیں. اور پھر یہاں ہماری ملاقات یہاں کے علماء سے بھی ہوئی، یہاں کے لوگوں سے. وہ آپ کے منتظر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اور آپ سے کچھ تقاضا نہیں کرتے، کچھ نہیں مانگتے، ہماری صرف اتنی ڈیمانڈ ہے کہ کبھی آپ آئیں اور آ کر مسجد اقصی شریف کی زیارت کا شرف حاصل کریں، یہاں پر بیٹھیں، یہاں دیکھیں. اور یہاں ہر چیز محفوظ ہے، یہاں ہسٹری آپ کے لیے محفوظ ہے. یہ یہاں کی ایک بڑی خصوصیت ہے. ہم حرمین شریفین میں دیکھتے ہیں کہ وہاں ہسٹری ختم ہو گئی، نشانات مٹا دیے گئے، شرک و بدعت کے نام پر آثار ختم کر دیے گئے، لیکن یہاں ہر چیز محفوظ ہے. یہاں مزارات محفوظ ہیں، یہاں وہ مقدس مقامات محفوظ ہیں، نبیوں کے ساتھ نسبت رکھنے والی جگہیں محفوظ ہیں. آپ کھل کر بڑے ادب و احترام کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن کر سکتے ہیں اور اپنے محبت کا اظہار یہاں پر کر سکتے ہیں. آپ کے لیے ہر چیز یہاں پر محفوظ کی گئی ہے. تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ اس جگہ کے فیوز و برکات سے ہمیں وافر حصہ نصیب فرمائے. اور جتنے بھی احباب نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، اللہ رب العزت ان تمام کی حاجات کو پورا فرمائے اور خداوند قدوس اس جگہ کو محفوظ رکھے اور اس کے فیضان سے امت مسلمہ کو وافر حصہ نصیب فرمائے. آمین.